بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کا بیان چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں ایک عنوان ہے، اپنی نیک عملی پر خوش ہونا ریا نہیں۔ اپنی نیک عملی پر خوش ہونا ریا نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ بین انا فی بیتی فی مصلی اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التي رآنی علیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران اجر السر و اجر العلانیہ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کے اندر مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی درمیان اچانک ایک شخص میرے پاس آ گیا۔ مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا، تو کیا میرا یہ خوش ہونا ریا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ایک تو پوشیدہ طور پر عمل کرنے کا اور دوسرا ظاہر ہونے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے شوق میں وہ بھی تم جیسا عمل کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کے اندر مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی درمیان اچانک ایک شخص میرے پاس آ گیا۔ مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا، تو کیا میرا یہ خوش ہونا ریا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ایک تو پوشیدہ طور پر عمل کرنے کا اور دوسرا ظاہر ہونے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے شوق میں وہ بھی تم جیسا عمل کرنے لگے۔ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ فائدہ: انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب دوسرے لوگ اس کو اچھے عمل اور اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو فطرتاً انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور اس کو یہ بات طبعاً ناپسند ہوتی ہے کہ لوگ اسے برا عمل کرتے ہوئے یا بری حالت میں دیکھیں۔ اس طبعی تقاضے میں ریا و سمعہ کا قطعاً خیال نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پاک میں اس کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ طبرانی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کو اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی سے ناگواری ہو، وہ مومن ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے، سو اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ مومنین کو نیک اعمال کی توفیق سے خوشی ہوتی ہے، جیسے دوسروں کو کثرت اموال سے مسرت ہوتی ہے، اور باطنی احوال سے اللہ خوب باخبر ہے۔ حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اسی قبیل سے ہے، اس لیے ریا نہیں، واللہ عالم۔ اور دوہرا اجر اس لیے ہے کہ دیکھنے والے کو بھی ایسا عمل کرنے کی رغبت ہوگی، وہ بھی شوق میں یہ نیک عمل کرنے لگے گا، تو گویا دوسرا ثواب اس کو دوسرے کی نیک عملی کا سبب بننے کی بنا پر ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس شخص کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو بعد میں اس طریقے پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔